شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام اور تیز رفتار ترقی کے لیے تمام شعبوں میں اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ریلوے نے لاگت میں کمی لا کر اور نجی شعبے کے اشتراک سے خصوصاً دور دراز علاقوں میں ٹرین سروس کو بہتر بنایا ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی پر بے لگام حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے آج لبنان میں جاری بمباری میں مزید 18 افراد کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملکی سطح پر معاشی استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں مجموعی اقتصادی استحکام کے مثبت نتائج نظر آ رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسچینج میں کاروباری حصص کا رجحان میں بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کے نفاذ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 29% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ ٹیکس محصولات میں اضافے سے متعلق حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں سال ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد بڑھ کر 32 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں یہ تعداد 16 لاکھ تھی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے اور انہیں رقم جمع کروانے اور نکلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مصنوعات سازوں کو رجسٹرڈ تھوک فروش کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر رجسٹرڈ تھوک فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی، جس سے ان کو حاصل سہولیات کی بندش بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم راہداریوں پر ڈیجیٹل چوکیاں قائم کرے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سیاسی استحکام اور علم کے فروغ سے براہ راست منسلک ہے۔ انہوں نے آج شیخوپورہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امن اور استحکام یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم خاتم النبیین پر قرآن حکیم کی صورت میں علم و حکمت کا خزانہ نازل کیا اور پیغام دیا کہ آنے والا وقت علم کا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں علم اور دینی تعلیمات پر عمل کا راستہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے لاگت میں کمی، مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے کمرشل امور کو نجی شعبے کے ذریعے حل کرنے اور عالمی برادری کی منڈی کی توجہ حاصل کرتے ہوئے اپنی آپریشنل شرح میں نمایاں بہتری حاصل کی ہے۔ محکمے کے ایک عہدیدار کے مطابق پاکستان ریلوے کی ملک بھر میں اس وقت 98 مسافر ٹرینیں مختلف روٹس پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں کیونکہ دور دراز علاقوں میں عوام کی نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عوامی خدمت کی ذمہ داری کے تحت صرف 57% مسافر ٹرینوں کو چلا رہی ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی طرف سے آج اسلام آباد میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہری آبادیوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی فورسز لبنان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہیں اور اس کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور شہری آبادی کے مراکز کو وحشیانہ انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی حملوں کے متاثرین کے خاندانوں اور لبنان کی عوام سے دلی تعزیت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے قتل کے وحشیانہ اقدام سے پہلے سے تشدد کے شکار خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے آج لبنان میں جاری حملوں اور بمباری میں مزید 18 افراد کو شہید کر دیا۔ لبنان نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جو اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ خدشہ ہے کہ لبنان میں تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں اور یہ بے گھر افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ادھر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا جسد خاکی جنوبی بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے کے مقام سے مل گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں اور ان کی موت بظاہر دھماکے کی شدت کی وجہ سے ہوئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔